وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 73 تک آج کا سبق ہے۔ درس کا نمبر ہے 1810۔ آج کا موضوع: کیا ہم اپنی زندگی کو ضائع کرنے پر تل گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے، ان کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ یہ جو شرک کرتے ہیں خدا اس سے پاک و بالا تر ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور ان کے سینے جو کچھ مخفی کرتے اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 71۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ۔ آپ ان سے پوچھیں کہ کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے، من الہ غیر اللہ، تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے، یأتیکم بضیاء، جو تمہیں روشنی لا دے، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارائیتم، آپ ان سے پوچھیں کہ کبھی تم نے سوچا، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر قیامت تک اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم باللیل تسکنون فیہ، تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ افلا تبصرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، عقل سے کام نہیں لیتے؟ سامعین اکرام، دیکھیں، مسئلہ جو ہے وہ ایک ہے۔ انسان کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے مسئلہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ توحید کا اقرار۔
توحید کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ صرف اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں اور اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، یعنی کسی کا کہنا نہ مانیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود مختار بنایا ہے اور پھر ہمیں عقل دی ہے، اور وہ ہم عقل سے کام نہیں لیتے، اندھا دھن زندگی گزار رہے ہیں، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی دنیا جو ہے وہ رنگین ہے اور بظاہر مزیدار نظر آتی ہے، اور اس کا فائدہ ہمیں حقیقت لگتا ہے، اس کا نقصان سے ہم ڈرتے ہیں، فائدے کی تمنا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور ساری زندگی دیکھیں ہم دنیا کے لیے گزارتے رہتے ہیں۔ یہ آج کی تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں، 18 دسمبر 2021۔ تو مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، یعنی ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ کی بندگی نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے ہیں، اور مسئلہ تو سارا بندگی کا ہے۔ انسان کی کامیابی جو ہے وہ خالص اللہ کی بندگی میں ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص۔ لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک تو بندگی کی سمجھ میں نہیں آتی، ایک شخص 5 یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے فرائض جو ہے بظاہر ادا کر رہا ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں اور میں یہ نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں۔ دیکھیں یہ اصل دین یہ نہیں ہے۔ اصل دین یہ ہے کہ آپ آخرت کو ترجیح دے دیں دنیا پر، زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں اور اللہ کی رضا کے لیے گزاریں۔ آپ کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے، آپ کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمارا یہ تصور نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ایک ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، اور ہم یعنی ظاہر کا دھوکہ ایسے ہے کہ ہم ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اب ظاہر کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ ظاہر کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اب یہ یعنی سوجھ بوجھ سے ہم کام نہیں لیتے، نہ کسی کی یا دو باتیں ہیں نا، افلا تسمعون اور افلا تبصرون۔ یہاں پہ رک کے میں تھوڑا سا آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ سننا اور سمجھنا، عقل سے کام لینا کس قدر ضروری ہے، جو کہ ہم نہیں لے پا رہے۔ قیامت کے دن سورہ ملک میں آیت ہے، جب آج 2021 کے سارے مسلمانوں کو دوزخ کے میں جھونکنے کے لیے وہاں کھڑا کیا جائے گا تو وہاں کچھ سوال جواب ہوگا، یعنی الم یأتکم نذیر سے بات شروع ہوگی کہ کیا تمہیں کوئی اس جگہ سے خبردار کرنے والا نہیں آئے گا۔ یہ ہم سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے پوچھیں گے۔ تو وہ ہم لوگ کہیں گے کہ آیا تو تھا، بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہم نے تو اس کو جھٹلا دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے اپنے عمل سے ایسا کہا، ایسا جانا کہ اللہ نے تو کوئی ہدایت نازل ہی نہیں کی۔ یہ آج کا مسلمان ایسا کہہ رہا ہے سامنے کرام، ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ پھر ان سے کہا جائے گا تم تو بہت بڑی گمراہی میں تھے۔ پھر ہم لوگ یعنی 2021 کے مسلمان جو ہے وہ ایک افسوس کریں گے۔ وقالوا، اب یہ افسوس اور آج جو 71 اور 72 نمبر آیت ہے بالکل یہ اس سے ملتا ہے، وہی افسوس۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش ہم کسی کی بات سن لیتے، اللہ کی بات سن لیتے، رسول کی بات سن لیتے، اور نصیحت کرنے والی کی نصیحت سن لیتے دل کے کانوں سے، یا عقل سے کام لیتے، تبصرون، سمجھ سے کام لیتے، عقل سے کام لیتے، تو ما کننا فی اصحاب السعیر، آج دوزخ والوں میں سے ہم نہ ہوتے۔
تو یہی دو کام ہیں جو آج ہم نہیں کر پا رہے۔ دیکھیں، میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ میں اگر آپ سے یہ بات چیت کر رہا ہوں تو میں آپ کو پتہ ہے کہ میری کوئی قابلیت نہیں ہے، صرف خیر خواہی کی بنیاد پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو آپ تھوڑا سا ان قرآنی آیات پہ ذرا سوچ لیا کریں کہ بھئی کیا کہا جا رہا ہے۔ میں نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا۔ افلا تسمعون افلا تبصرون، دو باتیں ہیں۔ کیا ہم دل کے کانوں سے کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ کیا ہم سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ نفی میں ہے۔ اب یہ جو دو باتیں ہیں، کیا ہم نے ایسا کبھی سوچا ہے کہ بھئی یہ رات اور دن جو ہے یہ بدل رہے ہیں، لیکن اگر یہ ساری رات ہوتی، ساری عمر رات ہوتی، یا ساری عمر جو ہے وہ دن ہوتا، اللہ تعالیٰ دو سورج پیدا کر دیتا زمین کے اس طرف بھی اور اس طرف بھی، تو رات تو آتی نہیں۔ یہ نظام، اس پہ سوچیں۔ وہ میں نے گزشتہ ایک ان فی اختلاف اللیل والنہار واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، دا آیات، یعنی پوری آیت ہے۔ وتصریف الریاح بین السماء والارض لآیۃ لقوم یتذکرون ہے، یا اس طرح آیت ہے۔ تو یہ ہم سوچ سمجھ سے، مجھے آپ بتائیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کبھی آپ نے اس کائنات کی تخلیق اور اس کے جو ہو رہا ہے ظہور پذیر، صبح کے وقت مشرق سے سورج نکلتا ہے، شام کو ڈوب جاتا ہے، یعنی ہم سے پوشیدہ ہو جاتا ہے، رات چھا جاتی ہے، آپ نے کبھی سوچا ہے زندگی میں، یا اس طریقے سے سوچا ہے کہ یار اگر یہ ایک سورج ہے زمین کے ایک طرف ہے تو آدھی زمین روشن ہوتی ہے، آدھی پہ تاریکی ہوتی ہے، اگر یہ دو سورج ہوتے تو پھر ہماری زندگی کیسے ہوتی؟ پھر تو وہ جو حریص ہیں، کارخانے 24 گھنٹے 4 شفٹیں لگتی، جن کا کارخانہ چل رہا ہے مثال کے طور پہ 4 شفٹیں چلتی، یا 3 شفٹیں، 8 3 24، 3 شفٹوں میں کام ہوتا، اور دکاندار جو ہے بس صبح کے وقت باپ بیٹھتا اور 12 گھنٹے باپ بیٹھتا اور 12 گھنٹے، یہ کیا نظام ہوتا؟ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو، ارأیتم ان جعل اللہ لکم علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ۔ اب دیکھیں، اس میں الہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ مضمون بیان کر رہا ہوں کہ الہ، اصل بات تو الہ ہے۔ اب الہ جو ہوتا ہے معبود، وہ تو آل نال ہوتا ہے، ساری قوت تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ الہ بھی ہے، اللہ معبود بھی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو معبود نہیں سمجھتے عملی طور پہ، اللہ کا حکم ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، نفسانی خواہشات کو ہم نے اپنا الہ بنا لیا ہے۔ کیا بنا لیا ہے؟ الہ۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ دیکھیں، سارا جو نقطہ ہے وہ الہ کے گرد گھومتا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تمہارا معبود تو ایک ہے، فَاسْتَقِیمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، یا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تم نے اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ماننا، اللہ تعبدو، کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ عبادت کا میں نے آپ کو مفہوم بتاتا رہتا ہوں کہ عبادت کیا، جس کا آپ کہنا مان رہے ہیں وہی آپ کا معبود ہے۔ حضرت علی کا ایک جملہ ہے، مقصود کا معبود کا، تمہارا مقصود ہی تمہارا معبود ہے۔ تو ہم نفس کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کی میں کتنی بڑی ہے،
آپ کی میں آپ پر حاوی ہے، میں مختلف انداز سے اس میں کو آپ نے اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن آپ کی ایک میں ہے، ایک ایگو ہے، ایک انا ہے، وہی آپ اسی کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں آپ کی انا آپ پر اتنی حاوی ہو گئی ہے کہ اللہ کا حکم سننے کی آپ ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے۔ یعنی دیکھیں ہم عملی طور پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، میں کافی ہوں۔ دیکھیں قرآن اور حدیث جو کہ بنیادی یعنی ہماری کامیابی میں بنیادی کردار ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ تو ہم بس آپ دیکھ لیں، اللہ کی اول تو بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کا مفہوم ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، سچی بات یہ ہے۔ عبادت کو ہم نے تسبیحات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود کر دیا۔ زیادہ سے زیادہ آپ تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ 2-4 رکعت پڑھ لیتے ہیں یا فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار میں نے تو بڑا بہت عبادت گزار ہوں میں، یعنی آپ کہتے تو نہیں ہیں لیکن آپ اپنے تئیں ایسا سمجھتے ہیں کہ میں عبادت گزار ہوں، 5 وقت کا نماز کا میں عادی ہوں، یا اسی طرح چند ایک کام کرنے سے آپ اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ہم اپنے نفس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، خواہشات نفس ہمارا معبود ہے اور ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تو میں جتنی تفصیل میں جاؤں گا یہ بات کھلتی جائے گی۔ اب مثال کے طور پہ میں داڑھی شریف کی بات کر رہا ہوں، عام طور پہ جو ہے وہ داڑھی لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، یعنی شیو کرتے ہیں، داڑھی منڈے ہیں، زیادہ تر ہمارے معاشرے میں داڑھی منڈے لوگ ہیں۔ اور یہ بھی میں ساتھ کہہ دوں کہ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں داڑھی چھوڑ کے مسلمان بن جاؤں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل تو آپ کا سر جھکنا چاہیے اللہ کے حکم کے سامنے۔ یہ میں وضاحت سے کہہ رہا ہوں کیونکہ چند ایک کاموں تک اسلام محدود نہیں ہے، اسلام تو سارے کا سارا آپ تسلیم کریں، اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو تب جا کے پھر بات بنے گی۔ ہمارا تو سر دیکھیں، ہمارے گردن میں تو سریہ ہے، راڈ ہے، وہ تو جھکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، آپ سر جھکانے کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتے، سوچ بھی نہیں۔ آج ویسے ایک میں بات کہتا ہوں، آج یعنی عمران خان صاحب ہیں، اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، داڑھی مونچھ دونوں مڈواتے ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس وزیر اعظم کے دور میں وہ شرعی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ داڑھی اپنے چہرے پہ سجا لے؟ سوچ سکتے ہیں آپ؟ نہ۔ تو یہی وہ گردن میں سریہ ہے ہماری، اللہ کے حکم کے۔ اب داڑھی شریف کیا ہے؟ پیارے آقا کی سنت ہے۔ یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں، اور یہ صرف عمران خان نہیں، یہ آپ کی بات ہے۔ بیگم صاحبہ اور اس کا میاں ایک دوسرے سے اپنی مرضی سے سلوک کرتے ہیں، یہ تو گھر گھر کی بات ہے۔ بیگم صاحب کی جب مرضی ہوگی وہ اینٹ جائیں گی، یا شوہر کی جب مرضی ہوگی وہ اینٹ جائے گا، بات ہی نہیں کرے گا بیگم سے، الٹے منہ بات کرے گا، نہ اس کی طبیعت پوچھے گا بیوی کی، نہ کیا نہ کھانے کا نہ کچھ۔ اور بعض اوقات تو وہ پھر منع کے ذریعے بات چیت ہوتی ہے۔ میاں کہتا ہے اپنے بیٹے کو، جاؤ اپنی مما سے کہو کہ کل کو جو ہے وہ بگارے بینگن پکا لے۔ پھر بیگم صاحبہ بھی کہتی ہیں جاؤ اپنے ابو سے کہو کہ جاؤ بینگن لے آؤ۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے اس زندگی کا، دین کا، بلکہ ہم نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ اگر میں سچی بات آپ کو کہوں نا
وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوڑ دیں آپ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کا کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ یہ قرآنی آیت ہے اور ہمارے لیے ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ انہوں نے دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں، ترجیح دے دی ہے انہوں نے دنیا کی زندگی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، 100% ایسا ہے کہ ہم نے دنیا کے ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ اب من چاہی زندگی، یہ ایک جملہ میں بول رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں اللہ کی عطا سے۔ اگر آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں تو اس کا علامت تو یہی ہے کہ دنیا کے فائدے کو اور اس کے نقصان کو آپ اصل سمجھیں۔ دیکھیں ہمارے تو ذہن میں تو یہی دنیا گھومتی رہتی ہے، اس نے میرے پیسے کھا لیے، میں نے وہ کام کیا، اتنے پیسے ڈوب گئے، یہ ہوا اور وہ ہوا۔ ساری عمر آپ اس لین دین کے چکر میں پڑے رہتے ہو اور سوچتے رہتے ہو، اور یہ ساری آپ دیکھ لیں تو اگر میں وہ علامت بیان کروں، اگر آپ ظاہر کیا ایک دھوکہ لگ گیا ہے پکا، اور وہ لگا ہوا ہے ہم میں سے اکثریت کو، اب حکم الہی کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ عبادت حقیقی معنوں میں آپ نہ تو سمجھتے ہیں، اور اگر سمجھ جائیں تو پھر عبادت کرنا جو ہے وہ پھر آپ کے لیے محال ہوگا۔ حقیقی معنوں میں سر جھکانا آپ کے لیے مشکل ہوگا، محال ہوگا۔ دنیا کے دھوکے میں آپ پڑے رہیں گے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اب دین جو ہے وہ ہم نے کھیل تماشا بنا لیا اس سے۔ غرتہم الحیات الدنیا، آپ دیکھ لیں اس میں تو کوئی، دیکھیں مجھے دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج قرآن ہماری ضرورت نہیں ہے، قرآن اور رسول کا طریقہ، اس کے ہم محتاج نہیں ہیں، ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں قرآن فہمی جو بنیادی چیز ہے وہ آپ کے سرکاری نظام تعلیم میں نہیں ہے۔ 15-16 سال آپ بچے کو پڑھاتے رہتے ہیں، لیکن وہ تو پڑھانا کیا ہے، وہ تو ظاہر کے لیے، آپ ظاہر کے لیے آپ بچے کو پڑھاتے ہیں۔ آپ باطن تو کا معنی آپ نہ خود جانتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو پھر آپ بتا سکتے ہیں۔ ہم لوگ گمراہ ہیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی گمراہی کا درس دیتے ہیں۔ یہ جملہ اگر نوٹ کر لیں تو اس پہ ذرا سوچیں آپ۔ ہم سب لوگ بہکے ہوئے ہیں، راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل ظاہر ہے، دنیا ہے۔ ہم ظاہر کے لیے وقت گزار رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا کے دھوکے میں ہم مبتلا ہیں اور اسی میں ہم اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ موت بھی ہماری اسی حالت میں آ رہی ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال مسئلہ جو ہے من الہ غیر اللہ پہ میں بات کر رہا ہوں کہ کیا دوسرا کوئی معبود ہے؟ اب ظاہر ہے یہ دو باتیں جو ہیں، یعنی رات اور دن کس کے اختیار میں ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یا یہ دن اور رات میں تبدیلی، اختلاف رات اور دن کا یہ کون کر رہا ہے؟ یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے بنایا۔ لیکن ہم تو نہ سننے کے لیے تیار ہیں اور نہ سوچنے کے لیے تیار ہیں۔ افلا تبصرون افلا تسمعون۔ اور یہ دیکھیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ تو ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے۔ اصل مجرم ہم قرآن کے ہیں، اصل مجرم ہم قرآن کے ہیں۔ قرآن سے ہم نے یعنی توجہ ہٹا لی ہے۔ اب قرآن آج کے دور میں قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے،
ہاں حسن قرت کی محفلیں، نعتیہ محفلیں، اور بس آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے قرآن کو. یعنی ایک مختصر بات اگر میں کہوں آپ کے لیے ذاتی طور پر، آپ کی نظر میں قرآن کی کیا اہمیت ہے؟ نو، نل بٹا نل. تو پھر جب آپ قرآن سے ہی بے نیاز ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ تو ہم سے قرآن کے ذریعے مخاطب ہے، ہمیں قرآن کے ذریعے سمجھا رہا ہے، اور آپ قرآن سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تلاوت کی میں بات نہیں کر رہا، سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہم تیاری نہیں ہیں. تو پھر جو ہے یہ بڑے مشکل ہو جاتے ہیں معاملات. افلا تبصرون. آگے جو ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس کی رحمت ہے جس نے تمہارے لیے دن اور رات بنا دی ہیں تاکہ رات میں تم سکون حاصل کرو، آرام کرو، اور دن میں تم اس کا فضل تلاش کرو، کام کرو. اور یہ سب اس لیے ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو. تشکرون. اب شکریہ کیا مطلب؟ اب یہ سارا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے تشکرون میں اکٹھا کر دیا ہے، اور مسئلہ تو اصل یہی ہے. ہم سب لوگ ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں شکر کیا ہے؟ نعمت کا صحیح استعمال شکر ہے. نعمت کو غلط استعمال کرنا یا بیجا استعمال کرنا یا اس کو ضائع کر دینا یہ ناشکری ہے. یہ تو عام مطلب سمجھ والی بات ہے. نعمت کو آپ کوئی کھانا، ایک بھوکے کو کسی نے کھانا دیا، کھانے کی ایک فیملی بھوکی تھی، ایک ٹرے میں 4-5 آدمیوں کا کھانا آ گیا. اگر وہ یہ کھانا کھا لیتے ہیں تو یہ شکریہ ہے. اگر وہ اس کھانے کو رد کر دیتے ہیں یا ٹھوکر مار دیتے ہیں یا کچھ بھی کھانا نہیں کھاتے تو یہ ناشکری ہے، یہ ناقدری ہے، ناشکری ہے. اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. مختصر الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہماری کامیابی اصل آخرت کی کامیابی ہے. کامیابی دراصل آخرت، فائزون کے لفظ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ کامیاب ہوں گے، تو کامیابی تو آخرت کی ہے. اب اس کامیابی کے لیے قرآن اور سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اب یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم نے تو اس کی ناقدری کر لی، اس کو تو ہم نے بھلا دیا. قرآن کو اور سنت کو ہم نے بھلا دیا، من چاہی زندگی گزارنے لگے. قرآن و حدیث کیا ہے؟ ایک زندگی کا خاص طریقہ ہے. قرآن میں احکامات ہیں اور رسول کا حدیث جو ہے وہ رسول کا طریقہ ہے. دونوں چیزیں ہم نے فراموش کر دی ہیں. زندگی کو ہم ضائع کر رہے ہیں. زندگی شکر گزاری کے لیے تھی. زندگی میں کامیابی تب ہوگی جب آپ نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، لیکن ہم تو نعمت کو ضائع کر رہے ہیں. قرآن کو دیکھ لیں، اللہ کے پیارے رسول کی اسوہ حسنہ کو دیکھ لیں. ہمارے لیے تو اس میں کوئی نمونہ نہیں ہے، کیونکہ ہم طالب مولا تو نہیں ہیں، طالب دنیا ہیں. یہ بہت زیادہ سوچنے کے قابل بات ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم ناشکری والی زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. اور یہ بات بھی میں آخر میں ضرور بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کو بہت افسوس ہوگا، لیکن اس وقت ٹائم گزر چکا ہوگا اور پھر مداوع نہیں ہو سکتا. آج آپ کے پاس جسم ہے، زندگی ہے، ابھی آپ توبہ کر لیں، اللہ کے ایک بندے کو تلاش کریں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق اس رہنما کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کا آغاز کر دیں. انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ارأيتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ
من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون۔ کہو بھلا دیکھو تو اگر خدا تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریکی کیے رہے تو خدا کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون۔ کہو تو بھلا دیکھو تو اگر خدا تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو خدا کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم